الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ تو ان سے پوچھو دیکھو کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث اور وہ دیکھ رہے تھے؟ خبردار یقیناً جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ان کی بہتان درازی ہے کہ اللہ نے جنا معاذ اللہ اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے کر چنا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے لیے کوئی روشن دلیل موجود ہے؟ لاؤ ذرا اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیہ مبارکہ 157 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج یہاں سے نئے موضوع کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ شخصیات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ترتیب وار آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد یہاں سے یہ آج آغاز ہے قرآن کے لفظ کا فاستفتہم۔ فا یہاں پہ تفسیریہ ہے، وضاحت کے لیے ہے۔ کفار کا ایک دعویٰ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور مشرکین اللہ کے بارے میں جو جملہ بولتے تھے اس کا جواب آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ مشرکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اور ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ یہ بہتان عظیم باندھ دیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے پہلے بھی ایک کسی درس میں یہ بات عرض کی تھی، سورۃ النحل کی آیت نمبر غالباً یہ کوئی 54 55 57 یہاں یہ بات ہوئی تھی پہلے کہ ان کے ہاں یہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی کافروں کے ہاں، قرآن نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا، تو یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جب بتایا جاتا تو یہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے اور اس کے بعد اس تلاش میں ہوتے کہ مجھے کب موقع ملے اور جا کر وہ اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر اتار کر من و مٹی کے نیچے دفن کر دے۔ یہ سورہ نحل میں اس پر تفصیلی میں نے درس قرآن آپ کو پہلے دے چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ اس کی جانب نہیں بڑھ رہا۔ تو یہ عرب کا کلچر تھا، عرب کی ثقافت تھی۔ عرب کے مراد مشرکین اور کفار جو تھے ان کا یہ طریقہ اور رویہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول میں تشریف لے آئے، اس مزاج میں آپ تشریف لے آئے جہاں پر عورت کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ، خصوصاً بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے آ کر وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے سب سے پہلے بیٹی عطا فرما۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، سرکار کی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا فرما تاکہ میں بیٹی سے محبت کروں، بیٹی سے پیار کروں، اور بیٹی کی عظمت ان لوگوں کے سامنے رکھ کے عملی طور پہ یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو بیٹی ہے یہ کتنی بڑی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں سے یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے تو اس کو 11 نعمتیں ملتی ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو 22 رحمتیں عطا ہوتی ہیں۔ رحمت بڑی ہوتی ہے، نعمت چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ رحمت جو ہے
یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور نعمت جو ہے یہ تو انسان کے لیے آزمائش اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے. نعمت پر سوال ہوتا ہے، رحمت پر سوال نہیں کیا جاتا. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ نعمت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیارے حبیب، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. سرکار نے یہ اعلانات فرمائے. ایسے معاشرے میں، ایسے بد تہذیب اور ایسے قابل نفرت معاشرے میں جہاں بیٹی کے ساتھ یہ بربریت اور ظلم کا رویہ ہو، وہاں پر یہ جملے آ کے بولنا کہ جس کو اللہ ایک بیٹی دے اللہ تعالیٰ اور وہ اس کی پرورش کرے تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. بیٹے کے بارے یہ آپ نے نہیں فرمایا. اور فرمایا جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. جب یہ ساری حدیثیں اور پھر آپ کا اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرنا، اتنا پیار کرنا. اذا جاءت فاطمہ فقام لها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، آپ کے اور میرے رسول محمد کریم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آپ کے پیارے نبی، ہمارے نبی بس اپنی فاطمہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب یہ انہوں نے دیکھا، یہ تو بڑا ان کے لیے ایک یہ تکلیف دہ معاملہ تھا. پہلے ہی مخالف تھے کہ ہم تو یہ کہتے تھے، اور اس نے آ کے یہ پیغام شروع کر دیا ہے. اللہ نے پھر ان کا جواب اس انداز سے بھی دیا. کہتے ہیں فاستفتِ، اے پیارے حبیب ذرا ان سے سوال تو کیجئے. ربک البنات ولہم البنون، اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور رب جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اگر اس نے اولاد ہی بنانی ہوتی پھر وہ بیٹیاں بناتا. یہ جواب ان کے مزاج کے مطابق دیا ہے. قرآن ظاہر ہے اس عرب کے جہاں جس مزاج کے لوگ تھے ویسے ہی آیات آتی. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تو میرے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لی. پھر اگر میں نے بھی پسند کرنی ہوتی تو پھر میں بھی نہ تمہاری طرح بیٹے ہی پسند کرتا. ان کے دو سوالوں کا رد کر دیا. ایک تو یہ کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، قل هو اللہ احد، وہ وحدہ لا شریک ہے. احد، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اس کا نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ بدبختو، تم بیٹوں سے تو محبت کرتے ہو اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو. اس کی پاداش میں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر انہیں جو پہنچے وہ دنیا نے پھر دیکھا، ان کی رسوائی دنیا نے دیکھی، اور آج تک رسوائی ہو رہی ہے. قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا، قرآن پاک تلاوت کیا جائے گا، اور جب بھی تلاوت کیا جائے گا ان کی اس بدبختی کا ذکر کیا جائے گا. آگے ارشاد فرمایا ام خلقنا الملائکہ اناسا وہم شاہدون. یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے یہ فرشتے ہیں نا، یہ مؤنث ہیں، یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا اس بات وہ ظاہر بندہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے لیے دلیل تو ضروری ہوتی ہے. آپ کوئی بھی دعویٰ کریں تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا جب میں ان کو بنا رہا تھا یہ وہاں موجود تھے؟ یا کیا ان کو فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور فرشتوں نے ان کو براہ راست بتا دیا کہ ہم اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں؟ یا کیا ہم نے کسی وحی میں، تورات میں اور انجیل میں یا زبور میں کہیں یہ اتارا ہے کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں؟ ان کے پاس یہ تو دعویٰ کیا ہے، نہ یہ موجود ہے وقت تخلیق، نہ ان کی فرشتوں سے ملاقات ہے، ان کو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور نہ کسی کتاب میں یہ موجود ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کہ جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے کیا یہ اس میں گواہ تھے؟ یہ جھوٹے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ تو اس کی پاک مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. آگے شاید فرمایا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. اللہ نے ان کے جھوٹ کا اعلان فرمایا خبردار یہ وہ بدبخت ہیں جو وہ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری بہتان تراشی کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر الزام تراشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو کچھ جنا ہے. خبردار بے شک یہ جھوٹے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
خبردار یہ کاذب جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ نفرت اور غصہ، جلال جو سب سے زیادہ اس کی ذات میں جلال آتا ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ کی توحید کا انکار۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، 313 رسول کے مبیش 1,24,000 انبیاء، سب نے آ کے جو پہلا پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا پیغام یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور سامعین، یہ عقیدہ مضبوط بنا لیجیے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے۔ یہ ساری صفات اسی کو زیبا ہیں، اس کائنات میں کوئی اور نہیں۔ ہاں، اس کے بعد نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے سارے نبیوں کا، ساری امتوں میں جو نبی آئے سب کا یہ عقیدہ ایک مشترکہ ہے، یہ عقیدہ توحید کہ لا الہ الا اللہ، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول آتے ہیں جنہیں یہ پیغام دیا گیا، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسولوں نے ہمیں آگے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے اس کائنات میں نائب ہیں، تو ان کا درجہ کائنات میں سب سے بڑھ گیا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، اللہ اکبر، اصطفى البنات علی البنین، کہ اس نے بیٹیوں پر، پھر بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دے دی۔ عرب کے مطابق ان کے الزامی جواب کا ذکر کیا گیا، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی یہ باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے بارے یہ کتنے قابل نفرت تو جملے بولتے ہو۔ اللہ کو شرک بڑا ناپسند۔ میں نے 3-4 دن پہلے کے درس میں بھی یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ، اور واقعہ بھی میں نے سنایا تھا ایک بزرگ کا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، چاہے تو سب کے معاف کر دے، چاہے تو ایک چھوٹے سے پہ پکڑ لے، وہ اس کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں بندے اور رب کے درمیان کوئی بات کرنے والے؟ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو شرک ہے، وہ رب کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا، یہ کبھی وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑا واضح اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف فرما دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن شرک جو ہے اس کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا افلا تذکرون، کیا یہ بدبخت لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی روشن دلیل موجود ہے اس بات پر کہ تم اللہ کے بارے میں یہ جملہ بول رہے ہو؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اے کافرو، اے منافقو، اے مشرکو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لے آؤ کوئی دلیل۔ ہے تمہارے پاس کوئی کتاب؟ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ لے آؤ اگر تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کا وجود تھا، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اسی کی ذات ہوگی۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض الزام اور جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے جنوں کے حوالے سے اپنے عقیدہ نظریہ کیا تھا اس کو بھی بیان فرمایا، اس پہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔